जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है, हम उनको मुकम्मल करने जा रहे हैं। सियासी तौर पे, ज़ाती तौर पे ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं अपनी वालदा की नामुकम्मल मिशन की एक नुक्ता इंशाअल्लाह ताला पूरे करना जा रहा हूँ। और इसका जो खुशी की बात है कि इस तंग मुश्किल सियासी सूरत हाल, सियासी स्पेस हम इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस के थ्रू, जो कि हमारा ट्रेडिशन रहा, उस तरीके से ये आइन साजी करने जा रहे हैं। और उस सूरत में जहाँ इस बिल के कंटेंट पे अब ना कोई एतराज़ रहा है, ना कोई मुतनाज़ा पॉइंट रह चुका है, ऑपोजिशन और हुकूमत के जो जमाते डायलॉग में इंगेज थे, उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ अग्री कर चुके हैं। और जब उस तरीके से आइन साजी होता है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ अपनी जगह, जो जमातें शायद इस पे वोट ना दें आज, अपने अपने सियासी नुक्ते नज़र की वजह से, वो भी इस बिल के कंटेंट पे इंशाअल्लाह ताला वोट भले ना भी दे, इस बिल के कंटेंट पे उनका ऐसे एतराज़ नहीं होना चाहिए, जबकि उन्होंने ऑलरेडी मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इत्तेफाक बना, उसको इंडोर्स कर लिया है। तो ये एक तारीखी दिन है। आज मैंने मौलाना फजल रहमान से फ़ोन पे रब्ता किया, शुक्रिया भी अदा किया कि जिस तरीके से अपोजिशन में होते हुए, एक होता है आप हुकूमत में होते हुए, ट्रेजरी बेंचेस पे होते हुए समझ में आता है जिस तरीके से मैं मौलाना फजल रहमान साहब JUINAS अमेंडमेंट पे काम किया, उस लिहाज से नहीं कि वो किसी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे, वो इस लिहाज से नहीं कि उनकी अपनी कोई सियासी फ़ायदा या ना फ़ायदा, वो इस नज़र से कि ये आइन जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अहमियत रखती है, उतना अहमियत वो JUI की है। और मैं मौलाना फजल रहमान साहब जितना मेहनत करके इस पॉइंट पे पहुंच चुके कि एक इत्तेफाक राय से इंशाअल्लाह ताला आइन साजी चल रहा है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने पार्टी के सेनेटर्स को हदायत दिए हैं कि वो पहुँचे और हमारा सेनेट के इजलास में हिस्सा रहे। मैंने भी अभी अपना पार्लिमानी पार्टी मीटिंग का इजलास में जाना है। मैं एक दो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुआशरे में कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इख्तिलाफ राय हर किसी का हक है, हर किसी को ये हक है कि वो अपने अपने राय रखे। इसका ये नहीं मतलब कि आप एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसका ये नहीं मतलब कि ये कोई ज़ाती दुश्मनी है। हर किसी का हक है कि इख्तिलाफ राय हो। मैं चाहे वो मतियुल जान साहब हो या जो भी हो, मेरा कोशिश होगा कि ज़ाती हमलों के बजाय, ज़ाती किरदार कशी के बजाय, मैं उनका दिमाग, उनका ज़हन, अपना दलाइल से, अपना आर्ग्यूमेंट से कायल करने की कोशिश करूँगा। नहीं किया तो हमें इतना आज़ाद मुआशरा होना चाहिए कि उनकी मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी, तो उतना आप मौका दें मतियुल जान साहब को कि वो अपना जो एक सवाल करना है तो पूरा और अच्छा अंदाज। और ये जो जिस तरीके से हर अपॉइंटमेंट में एक ऑप्शन दिया जाता है और सीनियरिटी के साथ साथ आप उनकी दूसरे मेरिट के कंपोनेंट्स देखते हैं, वो आप उस सवाल के जवाब से हवाले से पूछें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सीनियरिटी प्रिंसिपल की बात है, ना सिर्फ
سیاسی جماعتوں میں جوڈیشل ریفارمز کے سلسلے میں سول سوسائٹی نے نہ صرف لائر کی باڈیز میں سے جو موجود ہو، مگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ سینیورٹی کے ساتھ ساتھ میرٹ ضروری ہے. جہاں تک یہ آئینی ترمیم کی سوال ہے، یہ آئین سازی ہو جائے گا. جو یہ پروسیس بنے گا اپوائنٹمنٹس کا، جسٹسز کا، چیف جسٹسز کا، وہ فالو ہوگا. میرا حکومت سے یا اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ جیسے وہ شکل لیتے ہیں، یہی ریکویسٹ ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب میرٹ پہ اوپر اتر رہے ہیں. اور میرا ذہن میں کوئی آپ لوگوں کی ایک قسم کی خوف یا جو بھی، مجھے کسی ایک لمحہ کے لیے یہ ڈاؤٹ نہیں رہا کہ انشاءاللہ تعالی وہی ہوگا جو ہونا چاہیے. میں صرف اتنا یاد کرنا چاہوں گا آپ سب کو کہ میڈیا کے بھی میرے دوست اس میں شامل تھے، کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورا کام ایک شخص کے لیے ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ بات پرزیوم کیا، انسسٹ کیا. اس بات کی بنیاد پہ ایک کیمپین چلایا، اور ایک شخص جو اس ملک کا اس وقت چیف جسٹس ہے، جس نے مجھے اور آصفہ بی بی کو وہ انصاف دیا جو اس سے پہلے کوئی جج نے نہیں کیا. وہ جج جس نے جنرل مشرف کے کیس میں، غداری کیس میں، وہ فیصلہ دیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. وہ جج جس نے ہمیں فیصلہ آباد دھرنا والا فیصلہ دیا، جس نے ہمیں کوئٹہ میں ان کے بار پہ جو حملہ ہوا اس کے نتیجے میں جو کمیشن بنا وہ دیا. اس پہ سوالات اٹھنے شروع ہوئے اور انسسٹ کر رہے تھے کہ یہی چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کا سلسلہ ہے، زبردستی کے رکھنے والے کی سلسلہ ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے، اور میں جتنا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جانتا ہوں کہ اگر حکومت کا یہ خیال بھی کسی زمانے میں تھا، انہوں نے یہ خیال جسٹس صاحب سے شیئر نہیں کیا ہوگا. جیسے ہی وہ شیئر کرتے، یہ واحد شاید چیف جسٹس ایسا ہے جو خود انکار کرے کہ وہ کام اس سے نہیں ہو پاتا. تو میں اتنا مانگ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو معذرت کرنا چاہیے، یہ ایک رسپیکٹیبل آدمی نے اپنا عزت کے ساتھ اپنا پورا زندگی ایک ریپوٹیشن بنایا ہے. آپ کا اکا دکا کیس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، پھر اب جبکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو میں نے یہ پوائنٹ سمجھا کہ ضروری ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ہم ان دوستوں سے، چاہے وہ میڈیا میں ہو یا سیاست میں ہو، اتنا ہی مانگیں کہ اس چیز پہ معافی کریں. 3 دن پہلے بلاول صاحب آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے جو کنسنسس بنایا، اس کنسنسس میں جو پی ٹی آئی نے پبلکلی اپنے اعتراضات ظاہر کیے، آپ مجھے بتائیں کون سا ایک کنسنسس رہتا ہے یا ایک پوائنٹ رہتا ہے جس پہ انہوں نے پہلے اعتراض کیا اور اب شامل ہے؟ نہیں ہے. انہوں نے خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ طے کیا تھا کہ آج صبح ان کا ملاقات ہونا ہے، اس پہ ان کا جو انپٹ ہے انہوں نے دینا تھا. اسے مولانا صاحب اور میرا پریس کانفرنس کے بعد جو پی ٹی آئی کی طرف سے اب رد عمل آیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت افسوسناک بات ہے، اور مجھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک ایسا پوزیشن پہ ڈال چکے ہیں کہ جبکہ اس سیاسی ماحول میں کہ وہ مانے یا نہ مانے، پی ٹی آئی کے کارکن مانے یا نہ مانے، سیاسی جماعتوں کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے، میڈیا کے لیے، سب کے لیے، ان کے لیے اسپیس بنانا بھی چاہے مشکل ہے. اس صورتحال میں یہ کمیٹی بنا، اس سلسلے میں اس دوران اے بی سی ہوا،
اس آخری پوائنٹ جو ہوا وہ کل کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور آج کا جو میٹنگ ڈے ہوا، ہر فورم کو پی ٹی آئی نے استعمال نہیں کی. آج تک ایک امینڈمنٹ، ایک ترمیم، ایک آفیشیل سجیشن انپٹ تھرو دا پروسیس آف دا اسمبلی نہیں دی. جو ان کا سیاسی موقع ہے اور امید ہے کہ آج بھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ضرور ملیں گے. اینڈ میں اتنا ان سے ضرور میں پھر بھی یہ سب کچھ کہہ کے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، امید رکھ سکتا ہوں کہ ان کو ساتھ دینا چاہیے. مگر آئی وڈنٹ بی ہولڈنگ مائی بریتھ. پی ٹی آئی ساتھ ہو یا نہ ہو، ہمارا کوشش ہوگا کہ اب جتنا ہم انتظار کر سکتے، اب جلد بازی کا بھی کوئی مجھے تانا نہیں دے سکتے. جتنا ہم انتظار اور محنت کر سکتے تھے اب کر لیے ہیں. آج ہر حال میں انشاءاللہ تعالی یہ کام پورا ہونے جا رہا ہے. میرے لیے پہلے دن سے ایک ہی آپشن تھا کہ یہ بل اتفاق رائے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے پاس ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آج ویسا ہی ہے. اچھا سر، کابینہ نے جو ہے وہ کہا کہ پیپلز پارٹی اور یہ بل پاس ہوتا ہے تو اس کا